آپ ذرا پہلے مرزا صاحب کے پرانے بیانات سنیں، اس کا پرانا چہرہ دیکھیں۔ یہ مرزا صاحب کا 11 سال پرانا بیان ہے۔ یہاں علی بھائی بالکل حق بات بیان کر رہے ہیں، لیکن جو مرزا صاحب کو سننے والے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے کہ یہ بیانات تو مرزا صاحب کے حالیہ بیانات کے حوالے سے بالکل مختلف بیان ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا کے اندر۔ بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ آج کے دور کے اندر بھی جب ہم بحثیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اہل تشیع جب اہل سنت کے ساتھ بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کی خلافت حق تھا، ابو بکر و عمر نے رضی اللہ عنہم نے اس کو جو ہے وہ غصب کیا، نعوذ باللہ۔ تو ہم ان بحثوں میں الجھ جاتے ہیں۔ اس کا بھائیو ایک ہی جواب ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ دیکھیں علی بھائی کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، پر اللہ جانے ہونے نو کی دورہ پہ گیا ہے۔ تو بھائیو اگر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فوت ہو کے اللہ کے پاس جا چکے، اپنے اعمال ساتھ لے گئے، وہ امت گزر چکی ہے، ان کے مال ان کے ساتھ، تو سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین کوئی پیغمبر تو نہیں ہے نا؟ ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے، وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں راضی کر کے انشاءاللہ ان کا داخلہ جنت میں فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو ان بحثوں میں نہ ہم الجھیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس ایک الہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ مرزا صاحب نے بالکل حق بیان کیا ہے، لیکن یہاں جناب حق بیان کرنے میں بھی ایکٹنگ کر رہے تھے، کیونکہ یہ باتیں تو گلے کے اوپر کی تھی، صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے اور اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے، وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد۔ کیونکہ یہاں تو علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو صحابہ اکرام کے آپس کے اختلافات تھے وہ اللہ کے سپرد ہیں، ان پہ ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن چند سال بعد ہی مرزا صاحب کا بدلتا رنگ تو یہ ہے، یعنی کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، ایک جو شروع میں ایمان لے آئے، دوسرے پکے منافق، اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے۔ میں حضرت معاویہ کو، حضرت مغیرہ کو، عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس تیسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں، ملے جلے اعمال، اچھے برے اعمال۔ اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائے گا وہ اللہ کے۔ ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے، وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد۔ میں معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر بن عاص، بسر بن ارطاح رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں، باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے۔ میں لعنت کا قائل نہیں ہوں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں۔ ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے، وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد۔ ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں۔ ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا، جذبات بدل دیے، زندگی بدل دی۔ اب ذرا یہ سنیں، یقین جانیں کہ یہاں بھی مرزا صاحب حق بات بیان کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ یہ بھی علی بھائی کا پرانا دورہ ایکٹنگ ہے۔ مرزا صاحب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بات کر رہے ہیں، اور جناب کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرے گا تو وہ جان لے کہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ گئی ہے اور اہل بیت سے بھی ٹوٹ گئی ہے۔ اب تھوڑی سی بات ماموں کے بیٹے کے بارے میں ہو جائے، یزید کے بارے میں، کیونکہ حضرت معاویہ ہمارے روحانی ماموں ہیں، ساڈے مامے دا پتر تے لگتا ہے یزید۔ پر وہی گل ہے کہ حضرت نوح دا بیٹا اگر غلط کام کرے گا تو نوح علیہ السلام کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں سپورٹ ملے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری ماں ہے، اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سسر ہے۔ کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی، اہل بیت سے بھی ٹوٹ گئی۔ مرزا صاحب کے فالوور سے گزارش ہے کہ اب ذرا عقل شریف کو حاضر کر کے یہ سنیں، دیکھیں کہ مرزا جیلمی گلگٹ کی طرح کیسے رنگ بدل رہا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات خصوصاً اہل تشیع کے لیے کر دوں، اپنا اہل سنت کا مقدمہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اہل تشیع بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے، جیسے محمد علی مرزا ہے، انجینئر ہے، اچھا کافی نوجوان مجھے کہتے ہیں مولانا آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا آپ ان چکروں میں کیوں پڑتے ہو؟ اس کے وجود سے شیعہ تو پریشان ہیں۔ کہ اہل تشیع بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اہل سنت کے بارے میں اس حوالے سے کوئی بدگمان نہ ہو، اہل سنت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہم حضرت معاویہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، حضرت عمر ابن عاص ہوں، حضرت بسر ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم صرف ان کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ ان پہ لعنت نہ کریں، ان کے مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ جانے ان کا معاملہ، ہم صرف اتنا دفاع کرتے ہیں، باقی ان کی غلطیوں کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کرتے۔ کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی۔ لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے ہیں لیکن زبان سے نہیں بچیں گے۔ کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے ہیں لیکن زبان سے نہیں بچیں گے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا حقیقت میں رافضی ہے، یہ چھپا ہوا رافضی نہیں، اس کے ان جملوں کے بعد یہ کھلا ہوا رافضی ہے۔ انجینئر صاحب کے کچھ فالوور کہتے ہیں
کہ جی پہلے مرزا صاحب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھے سے پتہ نہیں تھا، اس لیے غلطی سے ان کے بارے میں مرزا صاحب کی زبان سے اچھی باتیں نکل گئی تھی، لیکن اس کا جواب آپ مرزا صاحب کی زبان ہی سنیں۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ میں نے چیزوں کو کھول کر بیان کرنا شروع کیا۔ پہلے میں ضمناً چیزوں کو بیان کرتا تھا، پھر جب اس سے کنفیوژن کھڑی ہوئی ہے پھر میں نے وہ مقدمہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ، بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا۔ پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ انجینئر صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میں تو موقع کی تلاش میں تھا کہ کب سازگار ماحول پیدا ہو، یعنی اندھے مقلد میسر ہوں اور میں کام ڈال سکوں۔ بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا۔ پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ جو لوگ مرزا جیلمی سے متاثر ہیں نوجوان، وہ اس کلپ کو سنیں اور اسے نوٹ کریں۔ اس ویڈیو میں انجینئر صاحب اپنے رافضی ہونے کا ثبوت خود دے رہا ہے۔ مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ رافضیوں کی پکی نشانی یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی رافضی امیر معاویہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن عاص، ان تین صحابہ اکرام کو تو کوئی بھی رافضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے پہلے کہا تھا یہ چھپا ہوا رافضی ہے، اب میں کہتا ہوں یہ کھلا رافضی ہے۔ واہ، اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو؟ ان تینوں کو تو کوئی رافضی تقیہ کر کے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا۔ مرزا صاحب کے کہنے کا مطلب ہے کہ کم سے کم میں امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتا ہوں، تو اس لیے میں رافضی نہیں ہوں۔ اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو؟ لیکن ایک سوال و جواب کی ویڈیو میں مرزا صاحب سے ایک شخص نے سوال کیا کہ جناب آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو آپ سب کچھ جاننے کے باوجود امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ تو مرزا صاحب جواب دیتے ہیں کہ دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں، عالم میں کہہ رہا میں تو جاہل آدمی ہوں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے ہیں؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں، چھڑ دو یار۔ دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ یعنی میں امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں۔ جو لوگ مرزا جیلمی سے متاثر ہیں وہ اس کلپ کو سنیں اور اسے نوٹ کریں۔ واہ، اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو؟ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا کریں، شرعی احکام کئی چیزیں انسان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ شرعی حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب ذرا مرزا صاحب کا کاتب وحی کے حوالے سے پرانا بیان سنیں۔ یہاں انجینئر صاحب مان رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کی بھی وحی لکھنے پہ ڈیوٹی لگائی تھی۔ تیسرا جو مین ٹاپک تھا وہ تھا قرآن کیسے محفوظ ہوا۔ اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، لیکن میں آج اس کو مختصر بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک 25 سال کے اندر کتابی شکل تک پہنچا۔ اس میں سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں وحی لکھوائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے تھے، اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے لکھنے والے تھے، کاتب وحی۔ سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صاحب تھے، پر زید بن ثابت ٹاپ آف دا لسٹ تھے۔ لیکن مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بندہ ہے یا گلگٹ جو پیر پیر پہ رنگ بدلتا ہے۔ اب ذرا یہ سنیں۔ جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ او بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا، جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنالٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگا دیتے نا، جو تسی مامے بنے ہوئے ہو جناب 1400 سال بعد انہوں نے وکالت پہ کر دیو۔ مرزا صاحب بغض معاویہ میں رضی اللہ عنہ اتنا آگے نہ جائیں، اتنا آگے نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھواتے تھے، سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ او بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا، جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ کہ فتح مکہ کے موقع تک 99.99% وہی لکھی جا چکی تھی، تو امیر معاویہ نے کون سی وہی لکھی جس کی وجہ سے تم انہیں کاتب وحی کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی 10 ہجری میں، 2 سال ہیں درمیان میں، 2 سال۔ ان کا خیال ہے 2 سال میں کوئی وحی نازل ہی نہیں ہوئی، 0.01% نازل ہوئی۔ اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا جھوٹ۔ کل کو جو ہے وہ مستشرقین نان مسلم اس بات کو پکڑ لیں اور کہیں کہ جی فتح مکہ کے بعد یہ جو نازل ہوا ہے حدیثوں میں آ رہا ہے یہ تو وہی ہے ہی نہیں۔ مرزا صاحب کے اس بیان کو اگر پکڑ لیں، علی نے کاتب وحی سے انکار کیا، میرا کلپ آدھا لگایا، میں کب انکار کرتا ہوں؟ او بھائی کیڑی وحی لکھی؟ فتح مکہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب یہ مرزا صاحب کا ایک اور رنگ بدلتا بیان سنیں۔ اور یزید بن معاویہ کی آڑ کے اندر جن لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کی،
ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے, ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے. یہی تو علی بھائی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں اپنی زبان بند رکھیں, لیکن نہ جانے آپ کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو ٹکنے نہیں دیتی. انہوں نے کہا کہ یہ حضرت معاویہ کے بارے میں جو حدیثیں فضیلت کی مل رہی ہیں نا, حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے تھے, یہ گھڑی ہیں انہوں نے کہ چلو ان کو تو نیچا نہیں کر سکتے کھینچ کے, ان کو اوپر کر کے برابر لے آئیں اور علی معاویہ بھائی بھائی کا جالی ایک نعرہ جو ہے وہ چاکنگ کروا دیں. اتنا اس نے نقصان پہنچایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غالب آئی, اس نے اسلام قبول کر لیا, اور الحمدللہ صحابہ کرام نے ان کو ایز اے صحابی ایکسیپٹ کر لیا. انہی کے بیٹے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں, انہی کے بیٹے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں. رکو ذرا, صبر کرو. امام احمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایتیں فضیلتوں بہت سی آئی ہیں, مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی اور فضیلت ثابت نہیں ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں, کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی اور فضیلت ثابت نہیں ہے. یہ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا. اور میرے بھائی بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہوئی. اس مرزے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وطر پڑھنے والی سنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وطر بھی پڑھا کرتے تھے اور یہ حدیث کی کتابوں میں واضح ہے, لیکن یہ سنت انجینئر صاحب نے صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں چھوڑ دی ہے. یہ سن لیں آپ حدیث بخاری میں 3764 اور 3765 کہ لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک رکعت وطر ہی پڑھتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ معاویہ کو چھوڑ دو, وہ خود فقیہ اور سمجھدار ہیں, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے, یعنی ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ صحابی ہیں, اگر وہ یہ کر رہے ہیں عمل اس کو جائز سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن دیکھیں اس کو معیوب کتنا سمجھا صحابہ نے. اور ویسے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا, اس کے بعد میں نے پھر کبھی کبھار پہلے میں ایک وطر پڑھتا تھا, ہوں میں کدے بھی نہیں ہو گیا, کدے ایک ہی وطر نہیں پڑھا, میں ہوں تو میں پڑھ نہیں ایک وطر, کیونکہ معیوب سمجھا جاتا تھا نا, دوسری بات میں کرنا نہیں چاہتا. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ دوسری بات میں کرنا نہیں چاہتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس لیے ایک وطر نہیں پڑھتا کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وطر پڑھا کرتے تھے, تو امیر معاویہ کی نفرت بغض میں نے ایک وطر پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے. اور ویسے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا, اس کے بعد میں نے پھر کبھی کبھار پہلے میں ایک وطر پڑھتا تھا, ہوں میں کدے بھی نہیں ہو گیا, کدے ایک ہی وطر نہیں پڑھا, میں ہوں تو میں پڑھ نہیں ایک وطر, کیونکہ معیوب سمجھا جاتا تھا نا, دوسری بات میں کرنا نہیں چاہتا. مرزا صاحب بغض معاویہ میں رضی اللہ عنہ اتنا آگے نہ جائیں, اتنا آگے نہ جائیں. میرے ان تمام بھائیوں کو دعوت فکر ہے جو مرزا صاحب کے سامنے اپنے سروں کو جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ کو ان جھکے ہوئے سروں کے ساتھ ہی دشمنان صحابہ کے ساتھ اٹھایا جائے. خدا ایسے لوگوں کی کذب بیانیوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں اور صحابہ اکرام کے ایمان پہ شک کرنے کے بجائے اپنے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت کو اجاگر کریں. میں نوکر پاک معاویہ دا, میری جند تے جان معاویہ ہے. میں نوکر پاک معاویہ دا, میری جند تے جان معاویہ ہے. میری جند تے جان معاویہ ہے. ہم شیر جدی زوجائے نبی, توجہ, ہم شیر جدی زوجائے نبی, اتنی امت نبی تمامو ہے. ہم شیر جدی زوجائے نبی, اتنی امت نبی تمامو ہے. اتنی امت نبی تمامو ہے. اتنی امت نبی